اللہ کی جو ملکیت ہے، اللہ کی جو حکومت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ آج سائنس ہمیں اس آیت کو اور زیادہ مزید توضیح کر کے سمجھاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں رہتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہ گاؤں ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کے علم میں وسعت ہوتی گئی، اس نے شہر، ضلع اور ریاستیں بنائی۔ پھر جیسے جیسے اس کی علم میں وسعت ہوتی گئی وہ ریاستیں ملک میں تبدیل ہو گئی، پھر وہ ملک کانٹیننٹ میں بن گیا، بر صغیر میں بن گیا۔ اب وہ بر صغیر پھر بڑھتے بڑھتے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں 2/3 پانی ہے اور 1/3 زمین۔ انسان کے علم کا معیار بس یہیں پر رکا روا نہیں رہا، پھر یہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس کو معلوم ہوا کہ جس زمین میں ہم رہتے ہیں یہ سولار سسٹم، نظام شمسی میں سے ایک گرہ، ایک پلانٹ اور ایک کرہ ہے بس۔ اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرہ ارض، یعنی ایک پلانٹ ہے بس، ایک سیارہ ہے۔ اس قسم کے اس سے کہیں زیادہ بڑے 10 گنا بڑے دوسرے سیارے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ ان پر تو صرف میری کرسی ہے، تو ان کی حفاظت کرنا میرے لیے کون سا محال کام ہے؟ اس سے کہیں زیادہ اور بڑی چوڑی اور انسان کی عقل میں نہ آنے والی اتنی بڑی سلطنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اتنی بڑی کائنات کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، تو آسمان و زمین کو سنبھالنا، ان کو کنٹرول کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی محال اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنبھالتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا علو شان والا، یعنی علو یعنی عظمت، رفعت، بلندی، بلند شان والا ہے، عظیم عظمت والا ہے، کہ اس کی صفات جس طرح ہے اس کے حساب سے وہ اتنا عظمت والا، اتنا عظمت والا ہے کہ پوری کائنات پر صرف اور صرف اس کے ہی احسانات ہیں، اس لیے عظمت والا ہے۔ پوری کائنات پر اسی کے احسانات اور انعامات ہیں، پوری کائنات اسی کے احسانات اور انعامات سے بھری ہوئی ہے، اتنی زیادہ اس کی عظمت ہے، اتنی زیادہ اس کی شان ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا علو شان والا، بلند شان والا، بلند رفعت والا اللہ ہے اور عظمت والا ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہی ہیں جو اس سے پہلے بھی میں نے آیت الکرسی کی ابتدا بھی میں نے سمجھائی تھی، درمیان میں بھی کچھ باتیں میں نے سمجھائی، آج پھر یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے سمجھایا، ہم اسی طرح اس کرسی کو مانتے ہیں، ہم اس کی کوئی تشبیہ بیان نہیں کرتے ہیں، کس قسم کی کیسی کیفیت ہم اس کی بیان نہیں کرتے ہیں، نہیں اس کے تعلق سے کوئی خیال کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کرسی کے تعلق سے جو وضاحت بیان کی بس ہم اتنا ہی جو کا تو مانتے ہیں، اس میں کسی قسم کی دخل اندازی عقل کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، اپنے ذاتی علم کے اعتبار سے ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ اور تابع تابعین رحمہ اللہ، ائمہ کرام، محدثین، جتنے بزرگان دین ہو گزرے، سب نے ایک ہی اصول اپنایا اللہ کے صفات کے تعلق سے، اللہ کے ناموں کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ کے نام اور صفات جب آئیں تو ان میں کسی قسم کی تعویل نہ کرے، جو کا تو مانے، جیسا اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ویسے ہی مانے، اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرے عقل کے اعتبار سے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں اور صفات جیسے ہی ہمارے سامنے آئے اس کی کوئی تعطیل نہ کرے، ان کو چھوڑے نہیں۔ تعویل سے مراد یہ ہے کہ
ہیر پھیر کر کے کچھ دوسرا معنی بیان کرنے کی کوشش کرنا. جیسے کہ بہت سارے حضرات نے وسع کرسیہ السماوات والارض کا معنی یہ بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان و زمین کو کنٹرول کیے گئے، یہ معنی ہے. یہ معنی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود وسع کرسی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ورنہ کنٹرول کرنے کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، اللہ نے وہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ جبکہ قرآن میں دوسری جگہ پر یہ لفظ ایسے الفاظ استعمال کیے اللہ نے آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے کے تعلق سے. جیسے ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نام بتلاتا ہے فاطر. فاطر کس کو کہتے ہیں؟ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جبکہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے خالق. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی پیدا کرنے والا ہے. دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے، تبھی تو ایک جیسا لفظ جس ہم معنی لفظ اللہ تبارک تعالیٰ ہم معنی دینے والے دو الگ الفاظ استعمال کر رہا ہے. دونوں میں کوئی وجہ ہوگی. اتنا ہی نہیں بلکہ بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات بھی کرسی کے تعلق سے ملتی ہیں. میں ان کو آپ کے آگے پیش نہیں کر رہا ہوں. میں نے ابتدا ہی میں آیت الکرسی کے ضعیف موضوع من گھڑت بیجا جو فضائل بیان کیے گئے ان کے تعلق سے پورا ایک درس میں نے لے لیا. ساری وہ ضعیف موضوع احادیث جو اسلام کا حصہ نہیں ہے لوگ اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اس کو میں نے آپ کے آگے رکھا ہوا ہے. اب کرسی جو صفات والی ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے، اس کے تعلق سے میں صرف سیدھی اور سچی جو قرآن مجید اور حدیث میں آئی ہے وہی باتیں بیان کر رہا ہوں. اس کے تعلق سے جو غلط باتیں بیان ہیں یا جو صحیح نہیں ہیں یا صحابہ کے تعلق سے تابعین رحمہ اللہ کے تعلق سے کی طرف منسوب کر کے جو باتیں بیان کی گئی کرسی کے تعلق سے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں. ان کی تحقیق میں ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ صرف براہ راست جو صحیح باتیں ہیں وہی آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. تو اللہ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی تعویل نہ کی جائے، ان کو